نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھنے کے متعلق یہ ایک حدیث میں نے یہاں شیئر کی ہے جو مجمع زوائد کی روایت ہے اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 42 ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا ہے، تو اگر تم میں سے کوئی ان کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور 4 تکبیرات پڑھ کے ان کی جنازہ پڑھ لی۔ یہ ایک روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ثابت ہے کہ آپ نے کسی ایسے میت کا جنازہ پڑھا ہو کہ جو آپ سے بہت دور ہو اور آپ نے غائبانہ طور پہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا ہو۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں کتنے بھی صحابہ، آپ کے قریب صحابہ، ایسے صحابہ کے جن کے انتقال پر آپ روئے بھی ہیں لیکن آپ نے نماز جنازہ کی ادائیگی نہیں کی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ نجاشی کی نماز جنازہ کی ادائیگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجاشی نے غائبانہ طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے بغیر ایمان لایا، آپ کے احکامات کی تعمیل کی، لہٰذا اس بنیاد پر ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک مقام، ایک شرف دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا برتاؤ کیا۔ جب ساری دنیا دشمن تھی تو نجاشی نے دوستی کا حق نبھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں 400 دینار دیے۔ اکرام، احترام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نامہ کو جو کہ خط کی شکل میں گیا تھا اس کو بھی عزت بخشے۔ تو ان تمام وجوہات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نماز جنازہ کو ادا کیا گیا۔ اب جو حضرات غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق فعل سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جنازہ کی نماز ادا کی ہے، اور یہ جو وجوہات بیان کیے جا رہے ہیں یہ وجوہات میری اور آپ کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ اگرچہ صحابہ نے نہیں پڑھی ہے، دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے پڑھ لی ہے، اور جو عمل ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے۔ تو بھائی یہ معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اس میں اجتہاد کو دخل ہے، اور ہر آدمی حدیث کی تفسیر کر کے ایک رائے قائم کر رہا ہے۔ فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کو ہم اتنا برا بھلا کہیں یا اس کے پیچھے اتنا پڑ جائے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔